آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النبأ کی آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 26 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا۔ یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، یوم یعنی جس دن، یوم یعنی جس دن، ينفخ پھونک ماری جائے گی، ينفخ پھونک ماری جائے گی۔ ينفخ مضارع مجهول صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ فی الصور سور میں، فی الصور سور میں، فتأتون تو تم آؤ گے، فتأتون تو تم آؤ گے، افواجا فوج در فوج، افواجا فوج در فوج۔ افواجن جمع ہے فوجن کی۔ ان آیات میں اس قیامت کی ہولناکی کی تصویر کھینچی گئی ہے جو اس دن اس پوری کائنات میں برپا ہوگی، اور ساتھ ہی وہ انجام بھی سامنے رکھ دیا گیا ہے جس سے سرکشوں اور نافرمانوں کو سابقہ پیش آئے گا، یعنی مسلمان الگ، ایمان نہ لانے والے الگ، منافقین الگ، پھر مسلمانوں میں بھی اعمال کے اعتبار سے الگ الگ گروہ ہوں گے۔ غرضے کے لوگوں کے ایمان و عمل کے اعتبار سے ٹولیاں بنا دی جائیں گی، اور وہ ٹولیوں کی شکل میں حساب و کتاب کی جگہ حاضر ہوں گے۔ فرمایا کہ اس یوم الفصل کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہیں جمع کرنا چاہے گا، اس کام میں اس کو ذرا بھی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ بس ایک سور پھونکا جائے گا اور تم فوج در فوج قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ جل شانہ کے داعی کی طرف چل کھڑے ہوگے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ اور کھول دیا جائے گا آسمان، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ اور کھول دیا جائے گا آسمان۔ فتحت ماضی مجهول واحد مؤنث غائب، فکانت تو وہ ہو جائے گا، فکانت تو وہ ہو جائے گا، ابواباً دروازے ہی دروازے، ابواباً دروازے ہی دروازے۔ ابواباً باب ان کی جمع ہے اور کانت کی خبر ہے، یعنی آسمان جو بالکل بند تھا، آسمان پھٹ کر ایسا ہو جائے گا گویا دروازے ہی دروازے ہیں، اور ہر طرف سے کھلا ہوا آسمان نظر آئے گا۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ اور چلائے جائیں گے پہاڑ، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ اور چلائے جائیں گے پہاڑ۔ ماضی مجهول واحد مؤنث غائب، فکانت تو وہ ہو جائیں گے، فکانت تو وہ ہو جائیں گے۔ کانت کون سے فعل ناقص ماضی واحد مؤنث غائب، سرابا سراب جیسے، سرابا سراب جیسے۔ وسیرت الجبال سے مراد یہ ہے کہ پہاڑ جو آج ثبات و قرار میں بطور مثال پیش کیے جاتے ہیں، یہ سب اپنی اپنی جگہوں کو چھوڑ کر ریزہ ریزہ ہو کر اڑتے پھرنے لگیں گے۔ ریت کے وہ تودے جو دور سے چمکتے ہوئے پانی کی صورت میں نظر آتے ہیں، سراب کے لفظ میں نے ذہاب یعنی چلے جانے کیا ہے، اس کو بھی سراب اسی بنا پر کہتے ہیں کہ وہ سراب قریب پہنچتے ہی نظر سے جاتا رہتا ہے، یعنی پہاڑ اپنی عظمت کے باوجود سراب کی طرح بے حقیقت ہو جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، ان جہنم بے شک جہنم، ان جہنم بے شک جہنم، کانت ہے مرصادا گھات کی جگہ،
مرصادا گھات کی جگہ۔ مرصاد وہ جگہ جہاں بیٹھ کر کسی کی نگرانی یا انتظار کیا جائے۔ یہاں ثواب دینے والے اور عذاب دینے والے دونوں فرشتے انتظار کرتے ہوں گے۔ اہل جہنم کو عذاب کے فرشتے پکڑ لیں گے اور اہل جنت کے ساتھ ثواب کے فرشتے ان کو ان کے مقام پر پہنچا دیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جہنم کے پل پر نگران فرشتوں کی چوکی ہوگی، جن کے پاس جنت میں جانے کا پروانہ ہوگا اس کو گزرنے دیا جائے گا، اور جن کے پاس نہ ہوگا اس کو روک لیا جائے گا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ مرصاد جہنم کی صفت ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اس انتظار میں ہے کہ میرے اندر داخل ہونے والے کب آئیں اور مبتلا عذاب ہوں۔ جیسے شکاری شکار کی گھات میں بیٹھا رہتا ہے، اسی طرح دوزخیوں کے لیے سراپا انتظار بنی ہوئی ہے۔ للطاغین مآبا، للطاغین سرکشوں کے لیے، للطاغین سرکشوں کے لیے۔ طاغین طاغی کی جمع ہے، طغیان سے مشتق ہے جس کے معنی ہے سرکشی، اور طاغی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو سرکشی اور نافرمانی میں حد سے گزر جائے۔ مآبا ٹھکانہ ہے، مآبا ٹھکانہ ہے، یعنی جو سرکشی اور نافرمانی میں حد سے گزر جائے، اور یہ جب بھی ہو سکتا ہے کہ جب کہ وہ ایمان ہی سے نکل جائے۔ اس لیے طاغین سے مراد اس جگہ کافر ہوں گے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد وہ بدعقیدہ گمراہ مسلمانوں کے فرقے ہوں گے جو قرآن و سنت کی حدود سے نکلے ہوئے ہوں گے، اگرچہ انہوں نے صراحتاً کفر اختیار نہیں کیا۔ لابسین فیہا احقابا، لابسین وہ ٹھہرے، لابسین وہ ٹھہرے، فیہا اس میں، فیہا اس میں۔ لابسین لابس کی جمع ہے جس کے معنی ٹھہرنے والے اور قیام کرنے والے کے ہیں۔ فیہا اس میں، فیہا اس میں، احقابا لمبی مدت، احقابا لمبی مدت۔ احقاب وقبہ کی جمع ہے۔ زمانہ کی ایک مدت، بعض کے نزدیک یہ مدت 80 برس ہے، بعض کے نزدیک 70 برس اور بعض کے نزدیک 40 سال کی مدت کو عقبۃ کہتے ہیں۔ امام قتادہ رحمہ اللہ تعالی اور امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک احقاب ان سے غیر متناہی زمانہ مراد ہے، یعنی زمانہ دراز کو عقبہ کہا جاتا ہے جو بڑی طویل مدت کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے دوزخ میں رہنے کی مدتیں یکے بعد دیگرے بڑھتی چلی جائیں گی جن کا کوئی شمار نہیں، اور ان کی مصیبت کا خاتمہ نہ ہوگا۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يذوقون نہیں وہ چکھیں گے، لا يذوقون نہیں وہ چکھیں گے۔ یذوقون مضارع جمع مذکر غائب، فیہا اس میں، فیہا اس میں، بردن کوئی ٹھنڈک، بردن کوئی ٹھنڈک، ولا شرابا اور نہ پینے کی چیز، ولا شرابا اور نہ پینے کی چیز۔ بردن کے معنی ٹھنڈک کے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس سے ٹھنڈا پانی مراد لی ہے، اور بعض مفسرین نے ہر ایسی ٹھنڈک جس سے راحت محسوس ہو، ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈا سایہ وغیرہ، جیسے ٹھنڈک سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے اسی طرح نیند سے بھی انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے، اس لیے بعض حضرات نے اس سے نیند مراد لی ہے۔ البتہ دوزخ میں ایک طبقہ زمہریر کا بھی ہوگا جو بے حد ٹھنڈا اور انتہائی تکلیف دہ ہوگا، اہل دوزخ اس میں بھی ڈالے جائیں گے، مگر راحت سکون حاصل ہونے کی بجائے اس سے ان کو تکلیف میں اور اضافہ ہی ہوگا۔ الا حمیما وغساقا، الا مگر، الا مگر، حمیمن کھولتا پانی، حمیمن کھولتا پانی، حمیمن سخت گرم پانی کو کہتے ہیں، وغساقا اور بہتی پیپ، وغساقا اور بہتی پیپ، یعنی وہ نہ ٹھنڈ کی راحت پائیں گے نہ کوئی خوشگوار چیز پینے کو ملے گی، ہاں گرم پانی ملے گا جس کی سوزش سے منہ جلس جائیں گے اور آنتیں کٹ کر پیٹ سے باہر آ پڑیں گی، اور دوسری چیز پیپ ملے گی جو دوزخیوں کے زخم سے نکل کر بہے گی۔ جزاء وفاقا، جزاء بدلہ ہے، جزاء بدلہ ہے، جزاء مفعول مطلق، وفاقا اسم فاعل، یعنی جتنا جرم اتنی سزا، یعنی ان کے اعمال کے مطابق سزا دی جائے گی۔ وفاقا پورا پورا، وفاقا پورا پورا، یعنی جو ان لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا ان کے عقیدہ اور عمل کا پورا پورا بدلہ ہوگا۔ کفر اور شرک بدترین عمل ہے، اس لیے ان کا عذاب بھی بدترین ہے، اور جزاء وفاقا یعنی جو سزا ان کو جہنم میں دی جائے گی وہ ان کی عقائد باطلہ اور اعمال سیئہ کے مطابق ہوگی۔ عدل عدل و انصاف اس میں کوئی زیادتی نہ ہوگی، یعنی جس طرح تم دنیا میں اپنے کفر و انکار میں زیادتی کرتے چلے گئے
اور اگر جبراً تمہیں موت نہ آ جاتی تو بڑھتے ہی رہتے۔ اسی طرح آج اس کی جزا یہ ہے کہ تمہارا عذاب بڑھتا ہی چلا جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔